ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے. سبجیکٹ ہے ہمارا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، چیپٹر نمبر 1، لیکچر نمبر 2. تو آج ہم بات کریں گے کھیلوں میں شرکت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارا فائدہ ہے وہ ہے صحت مند مقابلہ اور باہمی تعاون. پیارے طلباء، صحت مند مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی ہی آپ کی ایک صحت مندانہ سرگرمی کہلاتی ہے. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بیمار، کوئی اسپیشل پرسن، کوئی اپہج، کوئی پیرالائز یا کوئی ایسا شخص کسی صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لے رہا. ایسا نہیں ہوتا. صحت مندانہ سرگرمیوں میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو خود صحت مند ہوتے ہیں یا صحت مند رہنا چاہتے ہیں. تو صحت مندانہ مقابلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ باہمی تعاون ہوتا ہے، یعنی ایک ٹیم سپرٹ ہوتا ہے. ٹیم سپرٹ کسی ایک کھلاڑی سے نہیں آتا، بلکہ تمام لوگوں کے من جملہ کاوش اور محنت کرنے سے جو کارکردگی کا نچوڑ ہوتا ہے یا جو نچوڑ کے طور پہ کارکردگی حاصل ہوتی ہے اس کو ٹیم سپرٹ کہتے ہیں، یا صحت مندانہ سرگرمیوں کے اندر اس کا کردار کہتے ہیں. تو یہ کھیل بھی انفرادی تو ہے ہی، انفرادی طور پہ آپ کو تو ترقی دیتے ہی ہیں، آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے سماج کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اظہار شخصیت کو، تمام چیزوں کو انفرادی طور پہ تو یہ عروج بخشتے ہیں. لیکن خصوصی جو ہے یہ ٹیم کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیم کے اندر جو آپ کے مستقل مزاجی ہے، لوگوں کو برداشت کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے لاشعوری طور پر جو آپ کے اندر یہ گروم ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس کا نتیجہ ٹیم سپرٹ ہوتا ہے. جو آپ کسی چیز کو جب جیتتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، کسی مقصد کو پا لیتے ہیں، تو اس کو صحت مند مقابلہ اور باہمی تعاون کا اشتراک ہے. ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے قیادت کی تربیت. اس سے ملتا جلتا پوائنٹ ہے. قیادت کیا ہے؟ لیڈرشپ. قائد کیا ہوتا ہے؟ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو، اپنے ٹیم ورک کو، اپنے ساتھ جو اس کے جس کام میں شامل لوگ ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ان تمام کی آراء کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو، اپنے ٹیم کو اوپر لے کے جاتا ہے. کیونکہ ہمارا تعلق کھیلوں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کھلاڑی یا قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کا مورال بلند رکھے، ان کو میکسیمم جیت کی خوشیاں دے اور تمام لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو قیادت کہتے ہیں. اب قائد کھیل کیا، اس کی قیادت کے اندر اس کے جو ہے لیڈرشپ کے اندر کون سے پازیٹیو چیزیں لے کے آتے ہیں؟ اس کے اندر صبر لے کے آتے ہیں، اس کے اندر مستقل مزاجی لے کے آتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کی آراء کا خیال رکھنا، لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھنا، اپنی خواہشات کا گلا دبانا، اپنی من مانی سے باز رہنا. یہ لاشعوری طور پہ اس کے اندر یہ چیزیں گروپ ہوتی اس کو ایک اچھے لیڈر کی طرف، ایک اچھے قائد کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو کسی اچھے لیڈر کے اندر جو اس کی خوبیاں ہیں، اس میں کھیلوں کا بہت بڑا کردار ہے. کھیل کے اندر ہی آپ دیکھیں جی، میں دوسرے نمبر پہ بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں فارورڈ لائن کھیلنا چاہتا ہوں، میں جناب گول کیپر ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں جناب اپنا جو ہے سینٹر فارورڈ کھیلنا چاہتا ہوں، میں بیڈمنٹن میں مجھے ہی باری دی جائے، میں ہی کھیلتا رہوں. تو یہ ان تمام خواہشات کا گلا دبانا ہوتا ہے. جہاں پہ جو آپ کو بہتر سمجھا جاتا ہے، آپ کا کوچ، آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کا ٹیم کیپٹن ہوتا ہے، وہ جو سمجھ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو جگہ دیتا ہے، اس پلیس کے اوپر آپ کو فٹ رکھتا ہے اور کھلاتا ہے، جس سے آپ اپنی خواہشات کو بار بار ان کا گلا گھونٹتے ہیں. اور اس ہی چیز کا نام آپ کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کو نکھار کے لاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے چھوٹوں سے بھی بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، بڑوں کا بھی احترام کرتے ہیں، تاکہ میری بھی وہ عزت کرے اور میرا بھی کردار بلند رہے. پھر اس سے بڑی بات کہ آپ اپنے کھیل کے اوپر پوری دلچسپی دیتے ہیں. اتنی دلچسپی دیتے ہیں کہ میں تمام سے بیسٹ ہوں،
میری بیسٹ پرفارمنس ہو، تاکہ لوگ مجھے ہی کا تان لیں، تاکہ لوگ میری ہی بات سنیں، میرے ہی فالوورز زیادہ ہوں. تو اس چیز کی خواہش لیے جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے قائد بن کے سامنے ہیں. تو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے، تیسرا پوائنٹ ہے ذہن کی تربیت. کھیل ذہنی لحاظ سے تربیت کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ دیکھ لیں، وہ سارا دن کتابیں لے کے پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، گھر میں ہے، پریشان ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی کھیلنے کے لیے. کنجسٹڈ فیملی آپ دیکھ لیں، جس طرح جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں پہ کنجسٹڈ حالات ہوتے ہیں، لوگ زیادہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں، کسی کی بات سنی نہیں جاتی، کون کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے، کسی کے اوپر خصوصی توجہ نہیں ہوتی، اس کو کھیل کود کا موقع نہیں ملتا، گراؤنڈز نہیں ہے، معاشی بدحالی ہے، غربت ہے، حالات ایسے. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا بچہ ہے جس کو یہ تمام اپرچونیٹیز ملے ہیں، وہ کھیل بھی کھیلتا ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، اس کے پاس گھر میں ایک بڑا سا مطلب پلینگ ایریا ہے، وہاں پہ وہ شام کو اپنے والد صاحب کے ساتھ، بھائی کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا ہے، پکنک پہ جاتا ہے، ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے. تو وہ بچہ زیادہ ذہین ہوگا بجائے اس بچے کے جو گھر کے ایک کنجسٹڈ ماحول میں، ایک تھکے ہوئے ماحول میں، ایک پریشان کن ماحول میں تربیت پا. تو کھیلوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے، ذہنی لحاظ سے بھی جو ہے آپ مضبوط ہوتے ہیں. تو ہمارا چوتھا ٹاپک ہے جسمانی ترقی. A sound mind is in a sound body. ان دونوں کا آپس میں ریلیشن ہے، ذہن اور جسم کا آپس میں ریلیشن ہے. اگر ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوگی تو ہی آپ کی پرفارمنس بہترین ہوگی. آپ جس چیز میں بھی حصہ لیں گے، اگر آپ کا ذہن اور جسم، کیونکہ جو بھی تحریک ہے آپ کا دماغ آپ کے جسم کو دیتا ہے، جسم اس کو فالو کرتا ہے، اس کے اکارڈنگ ایکٹ کرتا ہے. اگر آپ کا ذہنی لحاظ سے سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی حص ہی کمزور ہے تو آپ جسم کو اس لحاظ سے جو ہے وہ پیغامات نہیں دے سکیں گے، نہ اس کا پھر وہی پازیٹیو رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں، ایک سست ہے، کبھی گیموں میں نہیں جاتا، نشہ کرتا ہے، اس کو کوئی بات کرے گا، جسم کو کوئی بات کہے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کی باڈی کے اندر 3 قسم کے جو ہے وہ ہارمون استعمال کر ہوتے ہیں. پہلے ہیں ریسیپٹرز ہیں، ایڈجسٹرز ہیں اور افیکٹرز ہیں. ریسیپٹرز کا کام کیا ہے کہ آپ کے جسم سے کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ اس کو وصول کر کے دماغ کو پہنچاتے ہیں، دماغ ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اس کے اکارڈنگ میں نے کرنا کیا ہے، پھر وہ آپ کے جسم کو حکم دیتا ہے جس کو ہم افیکٹرز کہتے ہیں، وہ جا کے اس کے اکارڈنگ عمل کرتے ہیں. تو ان کے اندر جتنی زیادہ کوآرڈینیشن ہو، یہ کوآرڈینیشن آتی کیسے؟ کھیلوں سے آتی ہے. کیسے؟ مثلا بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، آپ کا ذہن کہتا ہے کھلاڑی پیچھے کھڑا ہے، میں نے شٹل آگے پھینک کے ڈاج کرنا ہے، آئیڈیا پھینکنا ہے. کبھی آپ شارٹ سروس ایریا میں شٹل پھینک رہے ہیں، کبھی بیک گیلری میں پھینک رہے ہیں، کبھی کہیں پھینک رہے ہیں. تو یہ بار بار جو ذہن اور جسم کی جو کوآرڈینیشن بنتی ہے، کہ جتنی فٹ ہو جائے گی اتنی آپ کی کارکردگی بہترین ہو جائے گی. اسی طرح فٹ بال کے اندر کھلاڑی آپ کے سامنے آ رہا ہے، باسکٹ بال کے اندر آپ ڈربلنگ کر رہے ہیں، فٹ بال کے اندر کیری کر رہے ہیں، کبڈی کے اندر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈاج کرتے ہیں. تو یہ پیور ذہن کا کام ہے. جہاں پہ طاقت کا استعمال ہے تو وہاں جسم کی ضرورت ہے، جہاں ذہن کا استعمال ہے تو وہاں اپنے ذہن استعمال کر کے جسم کو اس کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھ کے بہتر سے بہتر کارکردگی حاصل کرنی. تو یعنی جسم اور ذہن، مسل، اس کو کہتے ہیں مسل ٹو مائنڈ، مائنڈ ٹو مسل ٹیکنیک، کہ کس طرح ہم ذہن اور جسم کو آپس میں بار بار پریکٹس دے کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور یہ بار بار پریکٹس کی بہترین تربیت کا آپ کے کھیل. اس کے بعد واٹر لو کی جو جنگ تھی اس میں آپ دیکھیں کیا ہوا تھا. اس میں یہی ہوا تھا کہ جناب انہوں نے اپنے جوانوں کو صحت مند ایکٹیویٹیز میں رکھا. جب جنگ لڑی گئی تو وہ اتنے طاقتور اور صحت مند تھے کہ سامنے کی جو فوجیں تھیں ان کو ہار ماننا پڑی. ایٹن کے اندر یہی ہوا تھا. اسی طرح اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے، قرآن کے اندر بڑا واضح ہے، ہم نے حضرت طالوت کو سرداری دی، کس وجہ سے دی؟ اس کے ذہن اور اس کے جسم کی وجہ سے. پھر باقی مقامات پہ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئمنگ سیکھیں، ٹھیک ہے، تیر اندازی سیکھیں، ٹھیک ہے، گھڑ سواری سیکھیں. آپ کے بہترین مشغلے تھے. اللہ کا نبی مطلب کشتیوں میں کبھی مقابلہ کر رہے ہیں، کشتیوں میں حصہ لے رہے ہیں، وہاں پہ مقابلے ہیں. تو یہ سارے کھیل جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی صحت کے اوپر پازیٹیو
پازیٹیو اثر کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو چار چاند لگاتے ہیں اور آپ بڑی خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، اطمینان اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ کھیلوں میں بار بار حصہ لے کے آپ کے اندر جو آپ کے سیلف ڈیسیجن ہوتے ہیں، آپ کے قوت فیصلہ جسے ہم کہتے ہیں، یا آپ کے اندر جو خود اعتمادی آ جاتی ہے، یا کچھ ٹینشنوں کو بڑے ایزی لیتے ہیں، آپ کبھی ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ کھیل آپ کی زندگی کے اندر بہترین جو ہے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا، آج ہم نے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم باقی چیزیں ڈسکس کریں گے، جیسے قدرتی صلاحیتوں کا اجاگر ہونا، سماجی زندگی میں سماج سے ہمارا کیا تعلق ہے، فرصت کے اوقات کو ہم کیسے گزار سکتے ہیں، اخلاقی تربیت ہماری کیا ہے، اعصابی عضلاتی اور دیگر نظام کیا ہے، ذریعہ حصول روزگار کیا ہے، قد و قامت کیا ہے، قوت، یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ٹاپک میں ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر اس کو لے آئیں۔ اور اس کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔